حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کنزُ العمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے اس میں جتنے بھی آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں، جتنے بھی حوادث یعنی جتنے بھی واقعات پیش آئیں گے قیامت تک، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جب دجال کا ذکر آتا ہے تو ایک حدیث جو احمد نے بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ پکارے گا دجال ایسی آواز سے جسے عاکفین یعنی مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سنیں گے، کہ وہ ایک ایسی آواز سے پکارے گا کہ مشرق اور مغرب کے جتنے بھی باشندے ہیں جو اس زمانے میں موجود ہوں گے وہ اس کی آواز سن پائیں گے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کو نہ صرف فاصلوں کے اوپر جتنے بھی زمینی فاصلے ہیں، مسافت ہیں، نہ صرف اس کو اس کے اوپر کنٹرول ہوگا بلکہ آواز کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی آواز کے جو فاصلے ہیں وہ بھی اس کے دور میں سمٹ جائیں گے۔ اور اس چیز کو آپ ابھی امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر اگر میں اپنے کسی رشتہ دار سے یونائٹڈ کنگڈم میں بات کرنا چاہتا ہوں، if I want to contact someone in Canada, امریکہ، ہمارے ٹائم زونز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کے حال احوال سے جو ہے وہ میں واقف رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا چیز گزر رہی ہے، وہ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور تو یہ جو فاصلے ہیں یہ سمٹ جائیں گے۔ اور ابھی آواز کے یہ فاصلے سمٹ گئے ہیں کہ لوگوں کو انٹرنیٹ نے، موبائل فونز نے اتنا کنیکٹ کر دیا ہے کہ دور رہ کر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ واٹس اپ سٹیٹس کے ذریعے، ڈیفرنٹ چیزوں کے ذریعے خود باور کرا دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے کن مسائل سے الجھ رہے ہیں اور واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان دیئر لائف۔ تو اس طرح آپ ان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، آپ ان کے خیالات کو سن پاتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو دجال کے زمانے میں اس کو جو دوسری پاور ہوگی وہ یہ ہوگی۔ اسی کتاب میں یعنی کنزُ العمال میں مستدرک حاکم کے حوالے سے عبداللہ بن عمرو کی ایک حدیث جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس میں دجال کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ دجال کی آواز مشرق و مغرب کے باشندے سنیں گے، کہ وہ جو بھی بولے گا، ایون ان لاؤڈ سپیکرز یو کین سی when someone speak۔ تو اس کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر وہ یوں کہہ لو کہ اس قدر ٹاپ پر پہنچ جائے گی کہ اس کی آواز ایٹ اے ٹائم جب وہ بولے گا یا جو بھی بات کرے گا اس کو لوگ سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج ایک لاؤڈ سپیکر کے اوپر اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایک بلاک کے لوگوں کے لیے، یعنی جب اعلان کیا جاتا ہے تو اس کی فریکوینسی کچھ ایسے سیٹ کی جاتی ہے اس لاؤڈ سپیکر کی کہ اس کی جو رسائی ہے وہ اس بلاک تک یا اس شہر تک ہو، ایون جب ہم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قدر ترقی کر جائے گی، اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جو فریکوینسی ہے اس کو ایسے ٹارگٹ کریں گے کہ they want to reach the whole humankind on this earth۔ تو یہ چیز بھی پاسبل ہو جائے گی اس کے دور میں۔ اسی طرح کچھ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے زمانے میں علاج و معالجہ کے جتنے طریقے ہوں گے وہ اس قدر ترقی پا جائیں گے کہ مادرزاد اندھے یعنی کہ کنجینیٹل بلائنڈنس، جو لوگ پیدائشی طور پر اندھے ہوتے ہیں وہ، اور کوڑی کا مرض لیپرسی کسی دور میں بڑا مہلک مرض تھا، تو اس کو چنگا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی کہ علاج و معالجہ کے طریقے اس قدر ترقی پا جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جتنی مہلک بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جان کی بازی کھو دی، آج میڈیکل لٹریچر اس قدر ترقی حاصل کر چکا ہے کہ وہ ان امراض کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ابھی بھی کچھ مرض ایسے ہیں کہ جن کے سامنے میڈیکل لٹریچر جواب دے جاتا ہے، لیکن اس کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ترقی اتنی ہو جائے کہ یہ جو مرض جو مینشن کیے گئے ہیں یہ بھی، ان کا بھی علاج و معالجہ کا طریقہ آ جائے، تو اس کے دور میں اس قدر ترقی ہوگی جب دجال آئے گا۔ اور اگر آپ پریزنٹ ورلڈ کا ہیلتھ ماڈل دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیماریاں کبھی
انسان کو زیر کر دیتی تھیں، آج انسان ان کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے دور میں اس کی پاورز میں سے ایک چیز ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کو حکومت دی جائے گی، کہ ان پر بھی وہ قابو پا لے گا۔ یہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چیز بھی عطا کرے گی۔ جب وہ دریاؤں اور نہروں پر قابو پا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جو سرابی ذرائع ہیں ان میں غیر معمولی قسم کی ترقی ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لے گا۔ Now if you see the irrigation network of the world and how it operates، کہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، اور پھر ہر کنٹری نے کیا کیا ہے کہ پہلے جو دریا تھے وہ ہر ملک سے گزرتے تھے اور ان کے پانی کے اوپر کوئی روک تھام نہیں تھا، فریلی فلوئنگ۔ لیکن اگر آج آپ دیکھتے ہیں، اگر راوی کا ماڈل میں آپ کو بتاؤں کہ راوی کو کبھی آپ لاہور آپ کا آنا ہو اور آپ راوی کو دیکھیں تو راوی میں پانی کی مقدار بہت کم ہے، اور جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو پیچھے سے انڈیا والے جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پانی کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا والا دجال ہیں، دے آر پارٹ آف دس نیٹ ورک۔ وی آر لیونگ ان دا ورلڈ جو کہ انڈر دا نیٹ ورک آف دا دجال، جسے دجالی فتنہ کہا جاتا ہے۔ دجالی شخصیت از اے ڈفرینٹ تھنگ، ایز اے شخصیت وہ ڈفرینٹ تھنگ ہے، اس کا فتنہ ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے۔ تو وی آر لیونگ ان دیٹ ورلڈ وچ از آپریٹنگ لائک دا نیٹ ورک آف دجال۔ اور اسی کے ساتھ زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک جو نباتاتی ذرائع ہیں، جو ایک نظام ہے، آبپاشی کا نظام ہے، اس پر اس نے قابو پا لیا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداواروں کو بھی وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو جتنی بھی مونسون کی برساتیں ہیں اور جو ہوائیں ہیں اس کے اوپر بھی اس کو منکشف کر دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بادل کو حکم دے گا تو بادل برسنے لگے گا، اور جب زمین کو حکم دے گا تو زمین اگانے لگے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو فی الحال سائنس آرٹیفیشل رین کے اوپر کام کر رہی ہے، بلکہ دنیا کے کافی ممالک ہیں جہاں پر آرٹیفیشل رین کی جاتی ہے، سم ٹائمز فار فرٹیلائزیشن، سم ٹائم ٹو کلیئر دا ویدر، کے آرٹیفیشل رینز کی جاتی ہیں۔ تو تب تک شاید جو ایک ٹیکنالوجی ہے وہ اس قدر، یا جو سائنس ہے وہ اس قدر ترقی حاصل کر لے کہ انسان کچھ ایسا سسٹم بھی ڈیوائز کر لے کہ وہ حکم دے کہ بادل برسیں تو بادل برسنے لگیں، یعنی سسٹم ہی ایسا بنا دیں کہ بارش برسنے لگے اور زمین جو ہے وہ اگانے لگے۔ یہ تو زمین کا ذخیرہ ہو گیا۔ اسی طرح کچھ روایات میں آیا ہے کہ نباتاتی ذخیروں کے علاوہ جتنے بھی معدنی ذخیرے ہیں جو زمین کے پیٹ میں، یعنی اگر اس کو انگلش میں کہوں کہ which are present in the core or the center of the earth، جتنے بھی معدنی ذخیرے موجود ہیں ان ذخیروں کو نکالنے کے لیے بھی دجال کچھ کرشموں کا اظہار کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ میں آیا ہے کہ جب وہ اجاڑ زمینوں سے گزرے گا، یعنی دجال ان بنجر زمینوں سے جب گزرے گا اور ان کو کہے گا کہ نکال اپنے ذخیروں کو، تو جتنے بھی معدنی ذریعے اس زمین میں موجود ہیں وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو جن جگہوں پہ جن جو بنجر زمینیں تھیں کبھی جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، آج یورپ میں ان کے اوپر بھی انٹرسٹ دکھایا جاتا ہے فار پیٹرولیم، فار گیسز، اور ان کے اوپر عبور حاصل ہے یورپ کو، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی ان کو منرلز دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان منرلز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اس خطے کو آکوپائی کرتے ہیں۔ اس کو آکوپائی کرنے کے بعد ڈریون آؤٹ دا لوکلز فرام دیئر، اور اس کے بعد وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جتنے جو یوں کہہ لیں کہ ذخائر جن کو پہلے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ کسی قابل نہیں ہیں، آج انہی کے اوپر دنیا میں جنگ و جدل چل رہا ہے، اور دے وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹ فار دیئر ایمپرر، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور جس کو دجال کہتے ہیں۔